ہیں جب مدینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا لشکر مدینے سے جب کربلا کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے جناب ام البنین نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. مولا حسین ان کے پاس آئے اور مولا حسین نے کہا جی اماں کہیے آپ نے مجھے یاد فرمایا. تو جناب ام البنین کہتی ہیں ہاں بیٹا میں اے میری شہزادی کے لال حسین میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ بچپن سے عباس کو وفا سکھا رہی ہوں, بچپن سے عباس کو وفا سکھا رہی ہوں, شجاعت سکھا رہی ہوں, اور کبھی میں دیکھتی ہوں کہ مولائے کائنات عباس کو چھوٹی سی تلوار پکڑا کے جوہر سکھا رہے ہیں, ہاں جنگ کے, بیٹا ایسے جنگ کرنی ہے, ایسے جنگ کرنی ہے. بچپن سے میں دیکھتی آ رہی ہوں اور مولا عباس نے کبھی بھی اپنی وفا میں کوتاہی نہیں کری, مگر مجھے بس ایک یہ ہے کہ کربلا میں مولا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا عباس آپ کے ساتھ ساتھ ایسے ہو جیسے رسول کے ساتھ مولائے کائنات تھے, ہر ایک میدان میں سب سے آگے. جس طرح احد کے میدان میں جب رسول کی جان کے دشمن ان پر حملہ کر رہے تھے تو مولا نے ان کی جان کو بچایا تھا. مولا حسین سنتے رہے. مولا حسین نے کہا عباس قریب کھڑے تھے, عقب میں عباس کھڑے تھے. مولا حسین نے کہا عباس آؤ آ کر اماں کو اپنی شجاعت کا ثبوت دے. مولا عباس آگے بڑھے, کہا اماں جان اگر میں 70 بار حسین کے دین پر حسین پر قربان کر دیا جاؤں جب بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, ہمیشہ حسین کے اسی طرح سے ساتھ رہوں گا جیسے بابا نے اور آپ نے مجھے گٹی میں, جو کہتے ہیں نا کربلا کی آگے چھپا ہم لوگوں کی گٹی ہوتی ہے, اس میں گھول کے پلایا. اور عباس کے جسم میں کس کا لہو دوڑ رہا تھا, عباس کیسے باوفا نہ ہوتے. عزاداران امام جب کربلا یہ قافلہ پہنچا اس وقت 2 محرم کو تو رات کے قریب خیمے لگائے گئے, خیمے نصب کر دیے گئے. اب دشمن جو تھے وہ ان کی چالاکیاں دیکھیں. سب سے پہلے ان کو پتا تھا کہ مولا عباس کو کسی میدان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. دشمن جو ہوتے ہیں نا وہ بہت الرٹ ہوتے ہیں ہم لوگوں سے زیادہ. جو آج کے دشمن ہیں وہ بھی بہت زیادہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب غافل ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جاگیں. ہاں دشمن بہت اپنی تیاری. اب دشمن کو پتا تھا. شمر آیا اپنے 4 سپاہیوں کے ساتھ آ کر کہتا ہے میں امان نامہ لے کر آیا ہوں. 2 محرم کے تاریخ کو آ کر کہتا ہے میں امان نامہ لے کر آیا ہوں. اب خیمے کے باہر سے آواز لگا رہا تھا. مولا عباس نے سن لی تھی آواز, مگر مولا عباس جو ہے نا ایسے مطلب انسنی. مولا حسین نے کہا جاؤ عباس جا کر اس کے سوال کا اس کو جواب دے کر آؤ. مولا عباس اٹھے باہر آئے, کہا کس کے لیے امان نامہ لے کر آیا. کہا عباس کیونکہ آپ کا شجرہ جو ہے وہ میری اماں کی طرف سے مجھ سے ملتا ہے تو میں آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں, اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے 4 بھائیوں کا بھی امان نامہ لے کر آیا ہوں. تو بہت ہی اچھا موقع ہے, آپ چھوڑے حسین کا ساتھ اور میرے لشکر میں آ جائیں, آپ کی جان کو امان دے دی جائے گی. مولا عباس اس کی شکل دیکھتے رہے اور کہا مولا عباس نے کہ اچھا یہ امان نامہ میرے لیے اور میرے 4 بھائیوں کے لیے ہے. اچھا مجھے یہ بتا کیا شہزادی فاطمہ زہرا کے لال کے لیے بھی امان نامہ لایا ہے تو؟ وہ کہتا ہے حسین کے لیے امان نامہ, حسین کے لیے امان نامہ نہیں لایا. حسین کے لیے امان نامہ یزید نہیں دے گا, حسین کے لیے امان نامہ کوئی نہیں دے گا. حسین کو کسی طرح سے امان نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی؟ کیونکہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. مولا عباس کہتے ہیں امان نامے پر بھی لعنت, امان نامہ لانے والے پر بھی لعنت. وہ پلٹ جاتا ہے, مولا عباس خیمے میں چلے جاتا ہے. عزاداران امام 4 محرم آ جاتی ہے. 4 محرم کو جو خیمے لگائے گئے تھے کیا ہوا, جب شمر ملعون پلٹ کر چلا گیا, مولا عباس جب کہا گیا کہ یہ جو 4 محرم کے شمر آیا آ کر کہتا ہے 2 محرم کو امان نامہ لایا تھا, 4 محرم کو آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جو خیمے یہاں پر نصب کرے ہیں تو رات کے قریب ان کو پیچھے ہٹا لو, ان کو یہاں سے ہٹا لیا جائے. یزید کا حکم آیا ہے ان کو ہٹا لیا جائے. مولا عباس نے اپنی تلوار نکالی, نیام میں سے ایک خطا کھینچ دی اور کہا کس کی جرت ہے کہ عباس سے ہوتے ہوئے اس خطا کو پار کر لے. عزاداران امام
مولا حسین نے جب عباس کے اس جلال کو دیکھا نا، کہا عباس کو روکنا مشکل ہے. جو بچپن سے سنتے آ رہے ہو کہ کربلا میں تمہیں عباس ایسی جنگ کرنی ہے، کربلا میں تمہیں ایسے اپنے شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں، وہ عباس آج کیسے سنبھل سکتا ہے؟ مولا حسین خیمے میں گئے، مولا حسین جانتے تھے کہ عباس کو کس طرح سے روکا جائے گا. خیمے میں گئے، جا کر زینب کے پاس گئے، کہا بہن زینب عباس سے کہو خیمے میں واپس پلٹ کر آ جائے. اپنی آل و اولاد کے ساتھ مولا تنہا عباس رہ گئے کے ہیں، پاس جناب جو سب حسین کے سب پیاسے ہیں. آقا زادی آپ کو پیاس یاد کر نے رہی ان کے ہیں، دل خیمے کے میں ٹکڑے ٹکڑے مولا کی عباس آواز کہتے ہیں موت کے منہ میں بس جا چند لمحوں پہنچی. کی گزارش ہے، بی بی سے کہیے میں فوراً حاضر ہوتا ہوں، ذرا میں ان مشرکوں کو دکھا دوں کہ عباس کس کا نام ہے. عباس حیدر کرار کا بیٹا ہے. بس اتنا سننا تھا. جناب فضہ میرے خیمہ میں نہیں، جناب زینب سے کہا، جناب زینب نے کہا عباس سے کہو کہ عباس تم خیمے میں آتے ہو یا زینب باہر آ جائے. بس اتنا سننا تھا. عباس نے تلوار کو واپس نیام میں رکھا اور دوڑتے ہوئے گئے خیمے میں، کہا شہزادی شہزادی میں آ گیا. آزادارن امام صبر عباس شروع ہو گیا. آزادارن امام یہ تھی وفا عباس کی. شہزادی نے حکم کیا، واپس پلٹ کر آ گئے. آزادارن امام یہ کیسا امتحان ہے کہ عباس جو بچپن سے جناب زینب اور ام کلثوم اور بیویوں کی حفاظت کر رہے تھے، ارے بڑا ناز تھا شہزادی کو عباس پر ہے. تمام بیویوں کو ہلکا بنا کر کہا تھا نا شہزادی نے کہ تم سب کے پردے کے ذمہ دار میں ہوں، ارے میرا عباس میرے ساتھ ہے. آزادارن امام نہ جانے کیسا وقت آیا آج محرم کو. ارے آج محرم عباس سے منسوب ہے نا، آج عباس کی شہادت بڑھتی ہے نا. ارے یہ وہ عباس ہے کہ جب مولا عباس کی قبر پر ذاکر نے مجلس پڑھی 8 محرم کو. ارے دیکھتا کیا ہے، خواب میں دیکھتا ہے مولا عباس کی قبر ایک کتاب کے مانند ہے. ارے آنکھیں کھلی، جب مجلس میں پڑھا، ارے سننے والے سن کر گھر گئے، آ کر کہتے ہیں اے ذاکر تو نے مجلس میں غلط مجلس پڑھ دی. وہ کہتا ہے میں نے کیا پڑھا؟ ارے کہتا ہے کہ تو نے پڑھا تھا عباس کی قبر ایک کتاب کے مانند ہے. ارے ہم نے تو روایتوں میں پڑھا عباس جب سلجھنا پر سوار ہوتے تھے عباس کے قدم زمین سے لگتے تھے. آزادارن امام ارے وہ ذاکر کہتا ہے عباس کو جب لاشوں کو پامال کیا گیا، ارے دشمنوں نے اتنا پامال کیا، اتنا پامال کیا، عابد بیمار کو جتنا ملا. آزادارن امام بس 8 محرم آئی نا، مولا حسین عباس کو اجازت نہیں دیتے. ارے مولا حسین نے کہا عباس جب تک دشمن شروع نہیں کرتے جنگ، ارے ہماری طرف سے جنگ شروع نہیں ہوگی. عباس انتظار میں ہے. آزادارن امام آنے والی ہے 9 محرم. آزادارن امام 9 محرم کی تاریخ کو ایک تیر خیمے میں آ کر پیوست ہوا. ارے عباس حسین کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں آقا جنگ شروع ہو گئی، آقا مجھے اجازت دیجیے، آقا میں ان کو دیکھے کیسے نست و نابود کرتا ہوں. ارے حسین نے کہا عباس چھوڑ جاؤ، عباس جاؤ اور جا کر 1 دن کی مہلت لے کر آؤ. ارے دیکھیے وفا دیکھے عباس کی. میں کہوں گی مولا حسین ارے علی اکبر کو بھیج دیتے، جس کو شجاعت کا بڑا ارمان تھا، جس کو جوہر دکھانے کا بڑا ارمان تھا، اس نے عباس کو کیوں بھیجا؟ آزادارن امام مولا عباس ہے فوج اشکیا سے مخاطب ہوئے، 1 دن کی مہلت دے دو. ارے واپس پلٹ گئے، پوری رات تلوار کو تیز کرتے رہے، عبادت الہی میں گزارتے رہے. اور آزادارن امام عباس کہتے رہے بچوں کو اکٹھا کر دے، خیموں میں کہتے رہے دیکھنا بچوں کل چچا عباس پانی لے کر آئے، جتنے بھی منافق ہیں سب کو
عباس کو اجازت نہیں ملتی، کبھی بچے جا رہے ہیں پسرانے مسلم کے شہید ہو گئے، کبھی انصار جا رہے ہیں، کبھی اونو محمد جا رہے ہیں، ارے قاسم میں چلے گئے، ارے مولا عباس یہاں تڑپ رہے گا آقا سب جا رہے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دے، ارے حسین کہتے ہیں عباس عباس میرے بھائی، ارے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، ارے تو میری فوج کا علمدار ہے، ارے مولا عباس کہتے ہیں آقا میری فوج کہاں ہے، آقا جس فوج کا علمدار تھا ارے وہ فوج کہاں رہی، آقا دارد امام عباس کو اجازت حسین نہیں دیتے، ارے حسین کی آنکھوں میں کبھی وہ منظر یاد آتا ہے کہ عباس کو جب جلنا سکھایا تھا، عباس پوری رات حسین کے لیے پوزا لے کے کھڑے رہتے تھے، ارے عباس میں تمہیں اجازت نہ دوں گا، ارے مولا عباس گئے، خیموں میں دیکھا سکینہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کہا جب میرے چچا عباس جائیں گے نا تو میں تم سب کو پانی پلاؤں گی، تم پریشان نہیں ہو، ارے گھبراؤ نہیں، بس میرے چچا کو جانے دو، ارے سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا سکینہ پیاسی ہو، ارے سکینہ کہتی ہے چچا دیکھے میرے لب کتنے خشک ہیں، ارے چچا تھوڑا سا پانی لا دو، مولا عباس نے آغوش میں سکینہ کو لیا، مشک سکینہ اٹھائی، آئے عباس کے پاس، آئے آقا حسین کے پاس، کہا آقا دیکھے سکینہ کو لایا ہوں، اب جو حسین نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ ننھے ننھے لبوں کو ہلا کر کہتی ہے بابا بابا میں بہت پیاسی ہوں، بابا چچا کو پانی لانے دے، ارے نہ جانے کس طرح اجازت ملی، بس مولا عباس کو جنگی اجازت نہ ملی، ارے پانی لانے کی اجازت ملی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کو دیا، بس عباس چلے، ارے فوج اشکیا پیچھے ہٹنے لگی، نہر سے مشک کو بھرا، عباس نے چلو میں پانی لیا، ارے وفا کو یاد رکھنا کہ دیکھو عباس نے چلو میں پانی تو لیا تھا پر پیا نہیں، ارے واپس پانی میں پانی کو بھرا، عباس پلٹے، اب خیمے کی جانب چلے، ارے فوج اشکیا کہتی ہے عمر صاحب کہتا ہے دیکھو اگر عباس خیمے میں پانی لے گیا ہو تو تم سب مارے جاؤ گے، ارے جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا، عباس کو جنگی اجازت مل جائے گی، ارے عباس خیموں میں نہ جانا پائے، جب فوج اشکیا نے ہزاروں جانب سے عباس کو گھیر لیا، عزادارِ امام دیکھا ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ عباس کی پوری جان مشکیزہ پر ہے، ارے مشکیزہ کو عطا کر دو، آئے عزادارِ امام، ایک تیر ایسا آ کر لگا کہ عباس کا دایاں بازو شہید ہوا اور دوسرا بازو شہید ہوا، عباس نے دندان سے مشکیزہ کو پکڑ لیا، ارے بے شکی نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزہ پر جو تیر لگا تھا میرے مولا کی آنکھ ٹوٹ گئی، عباس پانی کو بہتا ہوا دیکھتے رہے، میری سکینہ، ارے میری سکینہ چچا کو معاف کر دے، ارے پانی بہتا رہا، عباس نے چلے پر روڑ دیا، عزادارِ امام آپ جانتی ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حسین عباس کے لاشے پر آ رہے تھے تو عباس کا ایک بازو ملا، ارے عباس کا دوسرا بازو ملا، میں کہوں گی مولا بازو تو پہلے شہید ہوئے تھے، ارے لاشا پہلے ملنا چاہیے تھا، ارے جانتی ہیں آپ مولا سکینہ سے اتنا شرمندہ تھے، خود کو کونیوں کے بل گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے میرے برات کی طرف لے کر جا رہے تھے، ارے عباس کے بازو نہیں تھے، جب زین سے زمین پر آئے نا ماں کو صدا دی، اماں فاطمہ زہرا میرا سلام قبول کیجیے،